متی کے مطابق انجیلی بیان اس کا 26واں باب اور ہم اس کی 32 22 33 یہ ایک تمثیل ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے. میتھیو چیپٹر 24 ورس 32. آئیے قوت سے بلند آواز سے اپنی برکت کے لیے، روحانی زور کے لیے خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے. 32 آیت. اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو. کس سے؟ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو. یوں ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وقت نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک یہ سب باتیں نہ ہوں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ. اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی. اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور اونچی بات سے کہیے گا آمین. آج کی جو ہمارا تمثیلی سلسلہ، ہم نئے عہد نامہ میں سے آج بھی بات کریں گے، اور نئے عہد نامہ میں سے آج کی تمثیل ہے یسوع مسیح کی آمد ثانی اور انجیر کا درخت کی تمثیل. کیا عنوان ہے؟ یسوع مسیح کی آمد ثانی اور آمد ثانی. ثانی مینز دوبارہ مسیح کا آنا. ثانی دوبارہ آنا، سیکنڈ کمنگ آف جیزس. اور انجیر کا درخت. اب جب بھی ہم کسی تمثیل میں سے کلام میں سے بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے پس منظر، اس کے بیک گراؤنڈ اور ایکچوئل کنڈیشن کے اندر ہم جاتے ہیں کہ یہ تمثیل یسوع نے کیوں کہی، کس بات کے تسلسل میں تمثیل کہی. کیونکہ خداوند یسوع نے اپنی خدمت میں کلام کے بھیدوں کو اور خاص بھیدوں کو سکھانے کے لیے، کون سے؟ یعنی خاص گلاں نوں سکھان واسطے خداوند نے تمثیل دا بیان کیتا یا تمثیل انہاں نوں سنائی. اکثر جب کوئی خاص پوائنٹ یسوع سکھانا چاہتا تو انسان کی خاصیت بھی یہ رہتی ہے کہ انسان کو وہ باتیں جو واقعات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، یہ انسان کی مٹیلٹی بھی ہے، اسے یاد رہ جاتی ہیں. کیا جی؟ جو کچھ واقعات کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یسوع نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ چیزوں کے ساتھ جوڑ کے بیان کی. یسوع جب اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا تو یسوع مسیح نے ان تمام چیزوں کو جو آنکھیں دیکھتی تھیں ان کا ذکر اپنے کلام میں کیا. جب اس نے کھیت دیکھے تو بیج بونے والے کی تمثیل بیان کر دی، کشتی کی تمثیل، مچھلیوں کے بابت یعنی انجیر. اب انجیر کا جو درخت تھا یہ اسرائیل کے اندر، یروشلم کے اندر اور فلسطین کے اندر اچھی خاصی تعداد میں پایا جاتا ہے. اور خداوند یسوع نے جب 24ویں باب کا ذکر ہوتا ہے، اور 24واں باب جو ہے میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے گھروں میں جائیے گا، اور آج بار بار جو آپ نے کلام کو سن رہے ہیں
جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ ترقی کرنے کے لیے، کیونکہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، میں 35 سے 30 منٹ میں آپ کو بہت سی باتیں نہیں سکھا سکتا، لیکن جب آپ گھر میں جائیں گے اور پرسنل بیٹھیں گے اور بار بار اس کلام کے حصہ کو سنیں گے اور بار بار اس کلام کی طرف ذہن لگائیں گے، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو اس سے کہیں زیادہ برکت سے ممور کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور آپ اور زیادہ کلام کے ریویلیشن کو اپنی زندگیوں میں لے لیں گے اور ریسیو کر لیں گے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اس پس منظر کیا ہے، یہ جو 2 چیپٹر ہیں 24واں اور 25واں باب، یہ یسوع نے بڑی خاص لوکیشن کے اوپر دیے، یعنی زیتون کے پہاڑ کے اوپر۔ کیا جی؟ اس لیے میں زیتون کے پہاڑ کو خاص کہتا ہوں، کیونکہ یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ دنیا کی قوموں کے اندر اور آخرت کے ساتھ یہ پہاڑ کی چوٹی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے جب آسمان پر صعود فرمایا تو کلام کیا بیان کرتا ہے؟ وہ زیتون کے پہاڑ سے اٹھایا گیا۔ کہاں اٹھایا گیا؟ اور جب یسوع دنیا کے اندر آمد ثانی ہوگی، یعنی سیکنڈ کمنگ آف جیسس ہوگی، تو یسوع مسیح نہ تو وہ سیڑھی لگا کے گیا، بلکہ فرشتوں نے ان گلیلی مردوں کو کہا تم کیا کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، یہ بادلوں میں جانے والا پھر بادلوں پہ آئے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ بادلوں کے ساتھ گیا تھا اور کلام بیان کرتا ہے جب وہ آئے گا تو پھر بادلوں کے ساتھ آئے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا جلالی بدن تو بند دروازوں اور بند کمروں سے بھی داخل ہوتا تھا، اور توما کو کہنے لگا، وہ کنڈیاں لگا کے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے کمرے جو بیٹھے ہوئے سن، اور کہنے لگا یہ جلالی بدن ہے۔ آمین۔ جلالی بدن کو کسی کنونس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کس کو؟ جلالی بدن کو انہوں ڈیو تھی ٹکٹ کٹان دی لوڑ نہیں پیندی، جلالی بدن کو۔ اس لیے یسوع مسیح جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھے تھے، اور وہ جلالی بدن کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور یہ زیتون کا پہاڑ ہی ایسی لوکیشن ہے جہاں سے یسوع مسیح آسمان پر گئے تھے، وہ پھر یسوع اسی پہاڑ پر آئیں گے اور کھڑے ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اور یہیں پر یسوع مسیح کی آمد ثانی بھی ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اب یہ 24واں اور 25واں باب جو ہے، یہ سارا واعظ جو ہے نا، یسوع نے اسی پہاڑ کے اوپر کیا تھا، یعنی اس چوٹی کے اوپر، اسے زیتون کا پہاڑ کہتے ہیں۔ یسوع نے دونوں واعظ 24واں اور 25واں باب جو ہے خداوند نے کیا۔ اب 24ویں باب کے اندر یہ بات اس وقت شروع ہوئی، 24ویں باب کا آغاز ہوتا ہے کہ شاگرد جو تھے وہ ہیکل کی خوبصورتی سے بڑے متاثر تھے۔ کیا تھے؟ ہیکل کی، اور ہیکل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ یسوع کو بتانے لگے کہ ہیکل کی بارے میں، ہیکل کی عمارتیں یسوع کو دکھائیں، اور یسوع نے ان کو کہا کہ تم جو دیکھتے ہو، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کے پتھر پر پتھر بھی باقی نہ رہے گا۔ اور پھر سن 70 عیسوی کے اندر، کب؟ اس ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور یسوع کے الفاظ پورے ہوئے۔ یسوع نے کہا کس ہیکل کی تم بات کرتے ہو؟ کبھی کبھی وہ یسوع مسیح کو ہیکل، بلڈنگ کی طرف لے کر شاید جانا چاہتے تھے۔ کیا جی؟ کہ اسی وے دلا سکنے ہیں، یا کل تو سردار کاہن ہے، یعنی وہ بادشاہ، تو یسوع مسیح بطور بادشاہ گیا تھا، تو شاید وہ شاگرد جو تھے ابھی تک ان چیزوں کو جو دکھائی دیتی تھیں انہیں کی طرف جا رہے ہو۔ اور آج بھی چرچ جو ہے وہ دکھائی جانے والی چیزوں پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ کیا؟ کلام بار بار کہتا ہے ان دیکھی چیزوں کو دیکھو۔ کیا کرو؟ کون سی چیزوں کو دیکھو؟ جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی، کانوں کو سنائی نہیں دیتی، ان چیزوں پر ہمیں، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اب خداوند یسوع نے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر پھر بیٹھا اور الگ تھا، یعنی ہجوم یسوع کے ساتھ نہیں تھا، تو شاگردوں کے اندر بڑا تجسس پیدا ہوا، ان کے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہوئی کہ وہ اور چھانے، یعنی یہ یسوع نے جو بات کہی تھی کہ پتھر پر پتھر باقی، یہ کیسے ممکن ہوگا، کس وقت میں ہوگا؟ شاگرد یسوع کے پاس آئے اور یسوع زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ
ویک جو ہے یہ ہولی ویک کے واقعات ہیں، یعنی آخری ہفتے کے یہ سارے واقعات ہیں جن کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے 24 باتیں ان کو بتائیں 24ویں باب میں، 24 نشان انہوں نے دسے کنے ہن گھر جا کے کاؤنٹ کر لیو، اسی ہن ایک ایک نو ذرا انہوں نے کرنا شروع ہو جائیں گے نا پھر بہت زیادہ۔ اور یسوع نے 3 طرح کی کنڈیشنز بیائیں، کیا بنائیں؟ یسوع نے بتایا دنیا کے حالات کیا ہوں گے، کلیسیا کے حالات کیا ہوں گے، اور یروشلم کے حالات کیا ہوں گے۔ کیا جی؟ 3 گلاں، دنیا کے حالات کیا ہوں گے، کلیسیا کے حالات کیا ہوں گے، اور یروشلم کے حالات کیا ہوں گے۔ یسوع نے 3 باتیں، 3 طرح کی نشانیاں جو ہیں وہ کھولی۔ اب یسوع مسیح نے 7 انجیر کے درخت کی تمثیل دی۔ کس کی؟ انجیر کے۔ اس نے کہا انجیر کے درخت سے سیکھو۔ تمثیل کے طور پر خداوند نے بیان کیا کہ انجیر کا درخت جو ہے باقی درختوں کی طرح ایک خاص وقت میں اپنے پتے گڑاتا اور ایک پتے لاتا ہے، یعنی تمام درخت جو ہیں ایک خاص وقت آتا ہے بہار کا ہے، لیکن اس سے پہلے پتے گرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، پھر پتے اگتے ہیں، نئے پتے اگتے ہیں، یعنی ایک کچھ گرنے کی اور کچھ ماضی کی اور کچھ نئی بات خداوند یسوع مسیح کر رہے تھے۔ کیا جی؟ اور انسان کا ماضی جو ہے وہ انجیر کے درخت کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے، انسان کی تواریخ جو ہے وہ انجیر کے درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں جب باغ عدن میں خدا نے انسان کو رکھا تھا اور باغ عدن میں خدا نے انسان کو حکم دیا تھا، باغ عدن میں خدا نے انسان کو منع کیا تھا، کسی خاص کام کے ساتھ منع کیا تھا، حکم دیا تھا، لیکن جب اس نے نافرمانی کر لی، حکم عدولی کر لی، اور حکم عدولی کرنے کے بعد سب سے پہلا درخت جو ہے جس نے اس کی زندگی، اس کی زوال کے بعد گمراہی کے ساتھ جو درخت جڑا ہوا تھا وہ انجیر کا درخت تھا۔ کیا لکھا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور انجیر کے درخت کے پتوں میں خود کو چھپا لیا۔ کیا کر لیا؟ یعنی انسان، یعنی یہ جو گناہ والا انسان ہے، اس کا ماضی جو ہے، اس کی جو حالت ہے وہ انجیر کے درخت کے ساتھ تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کیسی کمال بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے جس انسان کو گناہ میں گھرنے کے بعد جو ہے انجیر کے درختوں میں چھپنا پڑا، اب خداوند یسوع مسیح، کیونکہ انسان کی گناہ کی تاریخ کا آغاز بھی انجیر کے درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کس کے ساتھ؟ یعنی ساتھ جیسے وہ حکم توڑتے ہیں تو انجیر کا درخت کے ساتھ کلام اشارہ کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح انسان کی نئی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، اور انسان کی نئی تاریخ کا اس دن آغاز ہوگا جس دن میرا اور آپ کا یسوع کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا۔ ہیلیلویا! اس دن پھر یہ نہ ہم دنیا میں رہیں گے، نہ دنیا کے حالات ہوں گے، نہ غم ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، نہ سسکیاں ہوں گی، نہ موت ہوگی، نہ آہیں ہوں گی، بلکہ ہم خداوند کی روشنی کے اندر، ہیلیلویا، نہ یہ سورج کی روشنی ہوگی بلکہ خدا کے بیٹے کے جلال سے کلیسیا منور ہو جائے گی۔ ہیلیلویا! اب خداوند یسوع مسیح ایک اور انجیر کے درخت کے ساتھ ایک نیا آغاز کرتے ہیں۔ آمین! کیا کرتے ہیں؟ انجیر کے درخت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اور نہ صرف نیا آغاز کرتے ہیں بلکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بہت سی باتوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سی باتوں کو سمجھ آتے ہیں کہ اب گرمی کا سٹارٹ ہو گیا ہے، اب سردی کا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور جیسے گرمی آتی ہے تو پھر ہماری تیاریاں گرمی کی طرف چلی جاتی ہیں، اور جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو سردی کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں؟ سردی کی طرف چلی ہو جاتی ہے۔ ماواں نوں فکر پہ جاندی جے کڈو کوٹیاں ہے، نیانیاں نوں ٹھنڈ نہ لگ جائے، کی نہ لگ جائے، تے نیانے جہنم چ تڑ گئے ہیں۔ یعنی کوٹیاں دی فکر پہ گئی ہے، جیکٹاں دی فکر پہ گئی ہے، پر خداوند نے کہا انسان سمجھ آتا ہے، انسان جان جاتا ہے، انسان انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ موسم چینج ہونے والا ہے، اور یہ جس طرح انجیر کے درخت کی، اور یہ انجیر کا درخت کی جو بیسک تفسیر ہے نا، اس کنٹیکسٹ کو ہم تو کلیسیا کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں نا اپنے لیے۔ بیسک انجیر کا درخت جو ہے یسوع نے زیادہ دفعہ انجیر کے درخت کو اسرائیل سے تشبیہ دی۔ کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ کیونکہ ساتھ ساتھ بائبل دے کنٹیکسٹ نوں نہیں چھڑنا۔ کی نہیں چھڑنا؟ بائبل دی تفسیر نو، صحیح تفسیر نو نہیں چھڑنا، ٹھیک ہے؟
اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ بائبل کو پڑھیں تو انجیر کا درخت جو ہے یسوع مسیح نے اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں نا جس دن یسوع مسیح گئے تھے اس دن بھی انجیر کے درخت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یسوع اس میں سے پھل ڈھونڈنے گئے تھے اور اس میں پھل نہیں ملا تھا. یعنی یسوع مسیح ایک قوم کی بات کر رہا تھا جس نے خداوند کو پھل نہ دیا. اور یسوع نے پھر آپ کو پتہ منڈے والے دن بھی پھر یہی بات کی تھی کہ پھر ٹھیکیداروں سے باغ لے لیا گیا. اور یسوع نے وہ تمثیل بیان کی. ہم آنے والے دنوں میں اس پر بات کریں گے. آخری ابھی زیادہ تمثیلیں جو ہیں وہ سیکنڈ کمنگ آف جیزس کے حوالے سے، آمد ثانی کے حوالے سے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ تم اندازہ لگا سکتے ہو، ہم آخری زمانے کے بارے میں نبوت نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے کسی کو کہ یسوع مسیح کب آئے گا. 2027 میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہم کسی کو ڈیٹس نہیں دے سکتے. ہم وقت کا اندازہ لگا سکتے. اور کیسی کمال کی بات ہے کہ یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے، یعنی جو آمد ثانی ہے، اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، پر پھر بھی اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا ہے؟ کیونکہ ٹھایا تو اسرائیل نے نہیں جانا، ٹھایا تو کلیسیا نے جانا ہے، پر پھر بھی تعلق ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی دیکھو کمال بات ہے کہ زیادہ تر، اور پھر بائبل مقدس کے جو بہترین ٹیچر ہیں، مفکرین ہیں، وہ کہتے ہیں اسرائیل واچ ہے. کیا ہے؟ گھڑی ہے. یہ آپ کو آخری زمانے کی ٹائمنگ بتاتی ہے. کیا بتاتی ہے؟ اور آج کل ویسے بھی یروشلم جو ہے ہمیشہ سے تنازع کا شکار رہا. اور جب میں نے اس کی ہسٹوریکل ہسٹری آپ کو بتائی تھی، اور میں نے بتایا تھا 31 مرتبہ یہ تباہ ہو چکا ہے. کتنی دفعہ؟ اور اس کے کچھ حصے جو ہیں اس کے بارے میں 2-3 بکس ہیں، اس میں بڑی ڈیٹیل اور بڑی ڈیفینیشن کے ساتھ جو ہیں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب خداوند یسوع مسیح نے 24ویں باب کے اندر جو خاص باتیں بیان کی، سب سے پہلے یسوع نے دنیا کے حالات بیان کیے. کیا کیے؟ دنیا میں کیا ہوگا، قومیں قوموں پر کیا کریں گی، سلطنت سلطنت پر کیا کھڑے گی. دنیا کے اندر جنگ کا سما ہوگا. دنیا کا میڈیا ہر روز جنگ کی باتیں کرے گا. دنیا کے ہر روز کی نیوز جو ہے وہ جنگ سے بڑی ہوگی. ہر انسان کو یہی خبر ملے گی، یا تو صرف کوئی جنگیں سٹارٹ ہو جائیں گی، اور میڈیا دنیا کا جو ہے، ہمارے کان جو ایسی خبروں سے ہر روز جو ہے وہ متاثر ہوں گے کہ دنیا کا، لیکن یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، کچھ بھی اینڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بس جنگیں چلتی رہیں گی، سٹارٹس ہوتے رہیں گے، حملے ہوتے رہیں گے. نہ صرف جو ہے یہ آہستہ آہستہ حملے اب ہمارے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہماری حدود کے اندر بھی ہوں گے، کیونکہ یہ آخری زمانے کی نبوت ہے. پر کڈی کمال گل جے، دنیا کی آخری جنگ ایٹم بم کی جنگ آئی نہیں ہے، فضول انویسٹمنٹ ہے. کیا ہے آخری جنگ؟ کیا ہے؟ اب سوچتے ہوں گے یہ بم کہاں جائیں گے. اچھا، میں بھی سوچتا تھا جب میں کچھ سال پہلے کلام کو پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا اتنی جڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے کتنے جائے گی. لیکن جب میں نے کلام کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا، یعنی جب میں نے کلام میں سے رہنمائی لی، میرا اپنا ذہن بڑا کچھ سوچتا تھا، شاید چل دے نہیں کتنے کام ہی نہ ہو جانا. یعنی میں سوچتا تھا کبھی کبھی کیا ہوگا اس کے بارے میں. لیکن جب میں نے ریویلیشن کو پڑھا تو یسوع مسیح جب اپنی 1000 سالہ سلطنت قائم کریں گے تو دنیا میں بم ہوں گے ہی نہیں، اور دنیا پھر ایک نئی اسی گھوڑوں والی زندگی کے اندر، نہ تلوار ہوگی 1000 سالہ بادشاہت کے اندر، کوئی رانی نہیں. تو پھر اس کے بعد پھر دنیا کے حالات جنگ کی طرف جائیں گے. اور جب وہ جو بڑا شیطان ہے اس کو جب کھولا جائے گا، کیونکہ کھچڑی پک گئی ہے نا، مکاشفہ کی کتاب کی تعلیم جو ہے نا تھوڑی سی، اور پھر ہمارا بھی بڑا پیارا ذہن ہوتا ہے، اسی یسوع دی گل تے سننا ہی نہیں چاہتے. کہ نہیں سننا چاہتے؟ کلام دی گل سننا. چرچ کو اسکول سمجھ کے آیا کریں. کیا کریں؟ ہاسپٹل نہ سمجھ کے آیا کریں. ٹھیک ہے، چرچ ہاسپٹل نہیں ہے. چرچ کیا ہے؟ چرچ وہ یوٹیلٹی سٹور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب خداوند کے ساتھ چلیں. کلام میں کیا لکھا ہے؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پھر ساری چیزیں تمہیں. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہوں اور وہ آپ کو کسی چیز سے محتاج رکھے؟ آمین. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ سنسیئر ہوں اور وہ آپ کو بھوکا سونے دے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ڈھونڈے اس کی بادشاہی، پھر ساری چیزیں کیا ہوتی چلی جائیں گی؟ تمہیں انعام میں ملتی چلی جائیں گی. آمین.
میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، لیکن خدا کا شکر ہو کتنے سالوں میں کبھی انہیں بھوکا بھی نہیں سون دیتا. کبھی نہیں مانگا میں نے اپنے لیے کہ خداوند مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ جب رسول دنیا سے گئے تھے کوئی پراپرٹیاں ان کے نام نہیں تھیں. کیا تھیں؟ لیکن وہ آسمانی پراپرٹی کے مالک تھے ضرور. ہیلیلویہ. اور وہ یسوع مسیح نے جس کا وعدہ کیا تھا میرے باپ کے گھر میں کیا ہے؟ بہت سے مکان. ہیلیلویہ. ایسی پراپرٹی جو دنیا کے روپے پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، یسوع پر ایمان رکھنے سے ہمیں ملتی ہے، اس کے ساتھ وفادار رہنے سے ملتی ہے. آمین. اس لیے اس بات کو سمجھیے، یسوع نے پھر کلیسیا کے حالات بیان کیا. کیا کیے؟ محبت ٹھنڈی پہ جائے گی. کی ہو جائے گی؟ بے دینی بڑھ جائے گی. کیا ہوگی؟ بہت سی جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بہت سی غلط تعلیمیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. یعنی یسوع نے اشارہ کیا کہ اس زمانہ میں ہم سمجھیں گے واہ واہ بڑی بیداری ہے، بڑا کام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بڑا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہاں پر ہم بڑے بڑے کروسٹ کر لیتے ہیں، کروسٹ کرنے کے پاس گھوڑا آنے کے بعد پادری کو گڈی وڈی آ جاندی، روح بچے نہ بچے. روح پڑھو گڈی دا مالک اب وڈا کروسٹ دے نال وڈی گڈی ضرور آ جاندی ہے، پر روح پائیں بچے پائیں نہ بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو ذرا غور کیجئے گا کہ ہم یسوع مسیح نے کہا منادی بڑی ہوگی. کیا ہوگی؟ پر وہ منادی پر کوئی کان ہاں ہم لگائیں گے اپنی طرف سے مسیح چینل تے دھیان عالماں والا ہوئے گا، پہنا دا کلام لگا ہوئے گا. کی ہے؟ یعنی یسوع نے کیا؟ یعنی لوگ لاپرواہ ہو جائیں گے. جتنی زیادہ منادی ہوگی اتنا لوگوں کا دھیان خدا کے کلام کی طرف. ہمارے بابا جی بیٹھے ہیں بزرگوں کو پتہ ہے جب کوئی خادم علاقے میں آتا تھا تو جو کلام کے بھوکے اور پیاسے تھے اپنے سارے کام چھاڑ کے کی فوکس کر دے سن ہے. اور لوگ پیاسے تھے کلام کے، لیکن مناد جو تھا ایک کی بیچارہ ایک ہی بہت بڑا علاقہ ہے، انتظار کرنا لوگوں نے کہ خادم آئے اور ہمیں دعا کروائے. پر خدا کا شکر ہو آج یہ دعا ہم موبائل کھولتے ہیں، ہمارے فیس بک میں لائیو میٹنگز چل رہی ہیں، ہماری ایل سی ڈی کے اوپر، ہماری ڈش کے اوپر ٹی وی چینل جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کے چینل ابھی تک صحیح نہیں ہو رہے، ذہن کے چینل نہیں صحیح ہو رہے. اتنی منادی ہر روز آپ کے واٹس ایپ کے اوپر میسج کے اوپر کلام آیا ہوتا ہے، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لاپرواہی کرتے ہیں. آخری زمانے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ، یسوع نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ کلام کی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے. کیا ہوگا؟ کلیسیا کی کرے گی؟ کلام دیا گلاں تے یہ دوسری باتوں کی طرف زیادہ دھیان دے گی. کیا دے گی؟ کیوں ہمارے دل کے اندر خواہش نہیں ہوتی یار اے پادری صاحب بڑا ودیا کلام سناتا ہے تے میں کی سننا جاواں؟ ہمیں یہ پتہ لگے واہ واہ ہاتھ رکھدا ہے تے انج ہو جاندا ہے تے اسی یہ لینا نہ پہنچے ہوندے ہیں. ہم کیوں کلام کی طرف؟ کیونکہ یاد رکھیے گا خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے کہا جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی میری بادشاہی میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا. خدا کی بادشاہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری تکلیفوں سے. ہماری تکلیفیں کبھی کم نہیں ہو سکتی. رسول جو تھے وہ دکھ اٹھاتے تھے لیکن وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے. وہ تنگ دروازے سے جانے کے لیے جافشانی کرتے تھے. اور یسوع مسیح نے کہا بے دینی آ جائے گی. کیا ہوگی؟ اچھا میں اس پر ذرا اس لیے اس لفظ کو پکڑ رہا ہوں بے دینی آ جائے گی. مینز کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر کبھی بے دینی ختم نہیں ہوئی. بولیں دنیا کے اندر بے دینی، محبت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑی. محبت میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نا بطور خادم کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر ہم یسوع سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بطور خادم، میں اپنی مناداں دی گل کرنا اللہ کا کی کرنے ہیں، یسوع سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بطور خادم ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خود ہی یسوع کے کام کے خلاف بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کیونکہ جو تسی اپنے کام دے چکر چ پی جانے ہیں پھر یہ یسوع دا کام خراب کرنے ہیں. بولو کی کرنے ہیں؟
کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اچھا شخص جو ہے وہ خداوند کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن کوئی دوسرا آگے بدگوئیاں کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے بندہ. کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ شرم دے مارے اپنے پہلے چرچ بھی نہیں جاتا کہ ہن میں اتنے گیا تو کیوں جی. اور پھر وہ اپنا جو وہ بٹرنگ کا کام ہوتا ہے 2-4 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اپنی روحانی زندگی کی فکر کیجئے. کیا کیجئے؟ بولے کیا کیجئے؟ اور خدا کے ساتھ محبت کا ہمارا یہ ثبوت ہے کہ ہم خدا کے کام میں زیادہ پاورفل طریقے سے کام کریں. ہیلیلویا. اس کو خراب نہ کریں، اس کو بہتر کرنے کی زیادہ کوشش کریں. آمین. اس کو سٹرونگ کرنے کی زیادہ کوشش کریں، کیونکہ یہ کلیسیا کس کی کلیسیا ہے؟ مسیح کی کلیسیا ہے. آمین. اب خداوند یسوع مسیح نے کہا بے دینی بڑھ جائے گی. کیا ہوگی؟ کیا ہو جائے گی؟ اب دنیا سے بے دینی کبھی ختم نہیں ہوئی تھی نہ پہلے، یعنی ہم نوح کے زمانہ سے بے دینی سٹارٹ ہو گئی، لیکن ایک خدا کے کلام کی سچائی ہے کہ دنیا میں بے دینی ضرور تھی پر خدا کے لوگوں میں بے دینی نہیں تھی. بولے دنیا بے دینی میں تھی پر نوح بے دینی میں نہیں تھا. پر افسوس ہے اس دن جس دن چرچ میں آنے والا بندہ بے دینی کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے، ہیکل کے اندر یعنی خدا کے لوگوں میں بے دینی نہیں تھی. بولے اور آخری زمانے میں کیا ہوگا کہ دعا کرنے والوں میں ایک بندہ دعا ہی نہیں کرتا نا، وہ چرچ ہی نہیں جانتا، انہوں پتہ ہی نہیں خدا دا ہے. پر دنیا کے لوگوں میں بے دینی کم تھی. مجھے بتائیں، بائبل مقدس ہمیں ایک ایسے شخص کی طرف لے جاتی ہے، ایسے گھر کی طرف لے جاتی ہے جس کا دروازہ نوک کیا جاتا ہے کہ ہمیں زنا کاری کے لیے یہ بندے دے دو. کیا دے دو؟ لوگ پورا پنڈ جڑا کٹھا ہو کے سر کس کے بارے میں؟ اتنی بے دینی تو نہیں آئی کہ کوئی آپ کے گھر کے دروازے نوک کرے اور کہے ہمیں زنا کاری کے لیے دے دو، اور وہ بندہ کہ میری بیٹیاں لے لو سر، ان کو رہنے دو. یعنی اس لیول کی بے دینی. ہیکل کے اندر آپ غور کریں کیا لکھا ہے ایلی کاہن کے بچوں کے بارے میں. وہ کیا کرتے تھے؟ خدمت کرنے والی عورتوں کے ساتھ زنا کاری کرتے تھے. کن کے ساتھ؟ ہیکل کے اندر جو خدمت گزار بہنیں تھیں ان کے ساتھ وہ غلط مراسم میں جڑے ہوئے تھے. لیکن ایک بات ضرور تھی، لیکن لوط تھا روز اپنا دل شکنجے میں کھینچتا تھا. کیا کرتا تھا؟ لوط کے اندر بے دینی نہیں تھی. ہیکل میں بے دینی آ گئی پر سیمول کے اندر بے دینی نہیں تھی، کیونکہ سیمول خدا کا بندہ تھا. آمین. اس لیے دنیا میں بے دینی آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ وہ بے دینی جو دنیا کے اندر تھی، پوری بائبل پڑھ لیں، خدا کے لوگوں کے دنیا میں بے دینی ضرور تھی پر خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں بے دینی نہیں تھی. کس میں؟ ذرا غور کیجئے. خدا کے لوگوں میں. پر آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ دنیا کی بے دینی دعا کرنے والوں میں آ جائے گی. کن میں؟ بولے بولے اونچی بات میں بولے، کن میں آ جائے گی؟ اور جب دنیا کی بے دینی دعا کرنے والوں میں آ جائے تو یہ خداوند نے کہا یہ آخری زمانے کا سائن ہوگا. کیا ہوگا؟ ہم باہر کے سائنس پر بڑا غور کرتے ہیں، جنگیں سٹارٹ ہو گئی، اندر کے سائن پر غور کریں. کیا کریں؟ اور کیا ہوگا؟ چرچ مقدمے بازی اور سیاست کا شکار ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ لوگ باتوں میں گھسیٹیں گے اور لوگوں کو نکالیں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے. یعنی اندر کے حالات، چرچ کے حالات خداوند نے بتائے. یعنی دعا کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت سے بڑے رہیں گے. کیا ہوں گے؟ عداوت سے بڑے رہیں گے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، سخت دل ہو جائیں گے اور خدا کے کلام کے سانچے میں نہیں ہوں گے. ایک لمبی لسٹ میں نے 26 باتیں 26ویں باب میں بتائیں. 25 سائنس جو ہیں وہ خدا نے آگاہ کی. اور پھر جو تھا یروشلم کے کیا حالات ہوں گے؟ یروشلم فوجوں سے گھرا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کے خلاف نفرت دنیا کے اندر پھیل جائے گی اور دنیا کی قومیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی. یعنی یسوع مسیح نے یروشلم کے حالات کے بارے میں بیان کیا اور پھر ہمیں یہ بتایا کہ انسان ہوتے ہوئے تم انجیر کے درخت سے سیکھو کہ جب انجیر کا درخت جو تھا، یعنی یسوع نے یہ بھی بتایا کہ کیا ہوگا انجیر کے درخت کی تمثیل سے، کہ یوں ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور اس کے پتے نکلتے ہیں. کیا
خداوند یہ بتاتا ہے کہ جب اسرائیل کے اوپر ایسے حالات ہوں گے پھر ان کے دل جو سخت ہے نا یسوع کے بارے میں نرم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ خاص میں نے بتایا بائبل کا بیسک کنٹیکسٹ جو ہے خداوند یسوع اسرائیل کی طرف یہاں پر زیادہ اشارہ کر رہے ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی تم یہ انجیر کا درخت جو ہے بیسک اسرائیل ہے. خدا کہتا ہے ایسے حالات میں اس کو ڈالوں گا نا جب یہ گھیڑا جائے گا نا تو پھر یہ ضرور سوچے گا کہ میں نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا تھا, ہم نے اسے کیا چڑھایا تھا, سولی چڑھا. ابھی تک وہ نہیں سوچتے. ابھی تو خدا کا شکر و حالات ایسے بنے ہیں. ابھی کچھ سال پہلے میں ایک بڑے زبردست خادم کا ایک انٹرویو کچھ سال پہلے سن رہا تھا, کیونکہ وہ امریکن سے بلونگ کرتے ہیں. ڈاکٹر بینی ہن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب میں فرسٹ ٹائم اسرائیل گیا تو میں نے گاڑی رینٹ پہ کروائی اور جب میں بیٹھا تو میں نے اس کو کہا میں کرسچن ہوں, کہنا میں لا دیتا. کہتا کیوں میں کرسچن ہوں. یعنی اس قدر وہ تعصب نفرت ان کے اندر تھی. پر یاد رکھنا آخری زمانے دے کورس آئیں جے. خدا کا شکر ہو کہ خدا اب اسرائیل میں منادی کے دروازے کھول رہا ہے. آمین. ہمارے ساتھ کے انڈیا سے ایک بلونگ رکھنے والے خادم نے پرے ٹاور وہاں پہ مینٹین کیا ہے جہاں پہ دعا ہو رہی ہے. ڈاکٹر دیدا کن کے بیٹے نے پرے ٹاور کے نام سے انہوں نے دنیا کے اندر. اور یسوع نے کہا تسی یروشلم دیا گلیاں کی کرو گے, منادی کرو گے, کی کرو گے. اس قدر یہ اندر سے نرم ہوں گے, ٹوٹیں گے سر کہ یہ نرم خدا ان کو کرے گا. یہ پرانے پتے جو ہیں نا. اور یسوع نے کہا پھر کیا ہوگا, کہا یہ یسوع نے ایک اور بات کی, یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. کیا نہ ہوگی؟ یعنی مینس جب میں اس کے گریک ترجمے کو دیکھ رہا تھا اور گریک اس کی ساری, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم بائبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایکچول جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جہاں چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, اس لیے بتا رہا ہوں, بتانے کا مقصد نہیں منو گریک نے جو پڑھنی آتی نہ منو انگریزی پڑھنی آتی جائے بائبل تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا جائے مجھے نہیں آتی. لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس بہت سے بہانے اب ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ بڑی آسانی ہے, آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں کوئی چیز تو مشکل نہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, آج کل تو جنہوں انگریزی نہیں آتی وہ بھی واٹس ایپ دیتے ہیں, وہ سافٹ ویئر کرے ہیں اور بولے اور انگریزی جو ہو جاتی ہے. تو یہ آج کل آپ کے لیے بڑی ایزی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی ٹولز استعمال کرتا ہوں, مجھے بھی کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا تلفظ ساری زندگی خراب رہے, بس میں اس بات پہ فوکس کروں کہ جی میں بڑی اچھی دعا کرتا ہوں. بھائی نہیں, دعا میرا اور خدا کا معاملہ ہے. کلیسیا کو کلام کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ اور یسوع نے آج ہم نے تک تمثیل کرنی تھی لیکن میں اس پہ میں نے بڑی محنت کی, لیکن میں نہیں اس میں سے کچھ سمجھ سکا. لیکن نیکسٹ ویک میں یا نیکسٹ میں خدا بید کھولے, بیٹھیں گے خدا کی حضوری میں, مانگیں گے خدا سے کہ خدا کھولے. دروغہ کے بارے میں لکھا ہے, اچھا دروغہ وہ ہے جو لوگ اس کو دیے گے ان کو کھانا وقت پر دے. کیا دے؟ کھانا کیا ہے؟ خدا کا کلام. خدا نے میری دعا کا مجھ سے حساب نہیں لینا. مجھے خدا نے کلام کا مختار بنایا. کس کا؟ ایک خدا کا سچا خادم کلام کا مختار ہوتا ہے, خدا کے بیدوں کا مختار ہوتا ہے. آمین. وہ خدا کے کلام سے بڑا ہوتا ہے, اس کو خدا نے کلام کا مختار بنایا ہے. ٹھیک ہے, فرشتے 24 گھنٹے اس کی ستائش کر رہے ہیں, پر خدا نے کلام سنانے کا اختیار اپنے خادموں کو دیا ہے. ہیلیلویا. کیونکہ اور یہ باقی ساری چیزیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, باقی ساری چیزیں ایک خادم کو سٹرونگ کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ کیونکہ جو بندہ دعا نہیں کرتا, یاد رکھیے وہ خدا کے ساتھ جڑا, اور دعا کنیکٹ تار جے جڑی خدا نو ساڈے نال خدا نال سانو جوڑ دی ہے. کی ہے؟ ہن تار کٹ دو تے کنیکشن کیا ہو جائے گا؟ ہے آپ کے گھر میں وائی فائی لگا ہے لیکن اس کی تار بیچ میں سے ٹوٹ جائے تو سگنل تو آئیں گے آپ کو, لیکن آپ کبھی کنٹیکٹ. اس لیے دعا جو ہے نا یہ خدا کے ساتھ تار کا نام ہے, ریلیشن کا نام ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے. آمین. اور کلام جو ہے ہمیں اس دنیا کی چیزوں پر غالب آنا سکھاتا ہے. ہیلیلویا. اس لیے خداوند یسوع نے کہا کہ یہ نسل یعنی یہ خاندان, کیا جن سے میں بات کر رہا ہوں, کون سا؟ یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگا. اور وہ گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا. کیا؟
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ ذرا اس کو ذرا غور سے پڑھنا ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یسوع سے بھی پوچھا گیا تو کب آئے گا، تو خداوند نے کہا میں نہیں جانتا، میرا باپ جانتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کلیسیا کو لینے کے لیے آنا ہے۔ کس کو لینے کے لیے؟ تو یسوع مسیح جو ہے، کیونکہ برات دن ڈیسائیڈ کرنا بیٹے کا کام نہیں، باپ کا کام ہے۔ کس کا؟ تو یسوع مسیح معاشرے کے اندر رہ کر تعلیم دے رہے ہیں، یعنی یسوع نے کبھی معاشرے سے باہر نکل کر، مجھے 3 سپانسر نے کہا پادری صاحب تسی باہر نہیں آندے، اور میں کہ تانوں کی لگ رہا مینوں کوئی چندہ دے گا؟ میں کہ یار مجھے نہیں لگتا مجھے کوئی دے گا، کیونکہ بھئی میں تو یو کے بھی چلا جاؤں گا، تو یو کے کا یہ مطلب نہیں کہ میں چلا گیا ہوں، میں یو کے ضرور آ گیا، میری بائبل وہی جو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری بائبل نہیں بدلی، میرا ملک بدلیا کی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو بغیر دوپٹے کے دعا کرنے دوں گا؟ ہو نہیں سکتا بھائی، میں نے واپس بھیج دو، نہ دو۔ ہم حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، میرے کو ایک بندہ دعا کرے، میں نہیں کر سکتا، میں جاب کر سکتا ہوں، پر میں کلام کے اصولوں سے باہر خدمت نہیں کر سکتا۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم کلام کے اندر رہیں۔ روٹی دی تے فکر ہی کوئی نہیں، انہیں جن نے پیدا کیتا ہے نا، انہیں کیڑیاں نے بھی روٹی دیندہ جڑے دوربین چ بھی نظر نہیں آتے ہیں، خوردبین کے اندر بھی نظر نہیں آتے، ان کو بھی مہیا کرتا ہے۔ خدا روٹی کا تعلق جو ہے وہ آپ کی روحانیت سے نہیں ہے، روٹی کا تعلق آپ کی انسانیت سے ہے۔ کیا ہے یہ؟ کئی دفعہ روٹی کو روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، او تو بہت قرضے ہیں تھلے اینج کر تیرے قرضے دور ہو جان گے۔ بھائی کلام کی ایسی خوشخبری نہیں ہے، کلام ہمیں کوئی ایسی منادی نہیں دیتا کہ جس میں لوگوں کو بتایا جائے بھئی آپ خداوند پہ ایمان لے آئے ہیں، آپ کے حالات درست ہونے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو بندہ آپ کو باتیں نہیں کرتا تھا وہ بھی آپ کو باتیں کرے گا، کیونکہ آپ دعا کرتے ہیں، اور جتنا آپ خدا کے ساتھ مضبوط ہوں گے شیطان لوگوں ٹاڈیا سے زیادہ استعمال کرے گا، آپ کو زیادہ تنقید کا سامنا، آپ کو زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مت سوچیں اور یسوع نال چلن واسطے یسوع نے بار بار ایسے تو صبر دی گل کیتی ہے، تانوں بڑیاں گلاں سننیاں پین گیا، کیوں گیا؟ اور خداوند یسوع نے بتایا کہ انجیر کے درخت کے بارے میں کہ جیسے اس کے ڈالیاں نرم ہوتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ویدر کیا ہو گیا ہے، چینج ہو گیا، یعنی ہم سمجھ جاتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، لیکن ہم کبھی کبھی خداوند یسوع مسیح کی کلام کو نہیں سمجھتے کہ اب کلام کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، کلام اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، لیکن آج بھی ہم بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں اس آخری زمانہ کے اندر۔ آخری زمانے کا یہ مطلب نہیں ہے جب کرونا شروع ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آخری زمانہ ہے، اوکے اچھا، اب کئی مفکر سکالر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی یہ آخری زمانہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اور اچھے کلام کے پڑھے لکھے خدام جو ہیں، کیونکہ ہم ان کو کمنٹس نہیں کرتے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا آخری زمانہ کوئی سال کا نام نہیں ہے، بولے، اس لیے کم سے کم ہم تو سمجھ آئے نا کلام کو۔ آخری زمانہ کسی صدی کا نام نہیں ہے، آخری زمانہ 2027 کا نام نہیں ہے، آخری زمانہ ایک درانیے کا نام ہے۔ کیا؟ ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے۔ کیا؟ اور ٹائم پیریڈ کہاں سے شروع ہوتا کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ یعنی پہلا جو ٹائم پیریڈ تھا بائبل مقدس 3 زمانوں کے اندر ہے۔ کتنے؟ 3 زمانوں کے اندر۔ پہلا زمانہ جو ہے پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور یسوع مسیح کی پیدائش تک ہمیں لے کر آتا ہے۔ کون سا؟ اب جتنی کلام کی نبوتیں ہیں پیدائش سے ملاکی تک وہ ایک شخص کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، اور پھر متی کی انجیل ہمیں اس چڑھنی تک لے جاتی ہے جہاں پر کلام مجسم کو رکھا گیا تھا۔ آمین۔ یعنی پہلا زمانہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کی تیاری کا زمانہ ہے۔ کون سا زمانہ؟ پہلی آمد کی سیکنڈ زمانہ، یسوع مسیح آسمان پر وہ آئے اور پھر انہوں نے 3.5 سالہ خدمت کی۔ جب یسوع جس دن آسمان پر صعود فرمایا تھا نا، اسی دن رسولوں نے کہہ دیا تھا، جب پتہ ہے جب انہوں نے عید پینتیکوست والے دن دعا کر رہے تھے تو لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا انہوں نے آج زیادہ پی لی ہے۔ کی کر لی ہے؟
انہوں نے کہا نہ کوئی نہ جے پیتی، ہم تو روح کے ہم اور نے کہا کلام میں لکھے آخری زمانہ، تو آخری زمانے کی نبوت تو پطرس رسول نے اس دن شروع کر دی تھی۔ اب آخری زمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ جو یسوع کے آسمان سے جانے سے شروع ہوتا ہے اور یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ تک، آمین۔ اس میں سارے سال ہیں جتنے گزر گئے اور جتنے یسوع کی آمد تک کبھی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، آمین۔ اس لیے آخری زمانے کا یہ مطلب نہیں ہے 28 29 نہیں، بائبل کو ہم بائبل کی تفسیر کی طرف، اوکے، اور پھر وہ زمانہ یعنی آخری زمانہ ہے۔ اس لیے ہم آخری زمانے کے اندر ہیں، اور کہتے تھے لوگ، یسوع نے کیا کہا، پطرس نے کیا کہا، بہت سے لوگ آئیں گے اور کہیں گے، ٹھٹھے ماریں گے، ہم نے بھی سنا، تمہارے بڑے بھی کہتے رہے یسوع آنے والا، یسوع تو نہیں آیا ہے، یسوع نہیں آیا ابھی تک، ٹھٹھے مارتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یسوع آئے گا، یسوع نہیں آیا ابھی تک۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک افسوس کی بات ہے، کلیسیا اب آمد ثانی پر بات نہیں کرتی۔ کیا نہیں کرتی؟ کلیسیا کے دل آج کل آمد ثانی کے لیے نہیں دھڑکتے، کیے انہاں دیا دعاواں نا انج دیاں دعاواں نے جویں 200 سال دنیا تے رہنا ہے۔ کیڑیاں دعاواں کر رہی ہیں یعنی وہ ایسی لمبی پلاننگ کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شاگردوں کی پتہ کیا خواہش تھی، وہ کیوں اتنی ایفرٹ کرتے تھے، کیوں اتنی محنت کرتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے منادی کرتے کرتے یسوع آ جائے گا، ایویں وہ ٹیکسلا تک تما نہیں آ گیا۔ رسول جو ہے وہ اسی لیے قید میں نہیں چلا گیا، رسول یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنی منادی کریں گے کہ یسوع آ جائے، پر آج کی کلیسیا یہ نہیں سمجھتی۔ کلیسیا جب تک یسوع نے کہا گواہی نہیں ہوگی، خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے دل کے اندر خواہش ہے نا کہ یسوع جلدی آئے تو ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہاللیلویہ، زیادہ محنت کرنے کی، زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح درخت کا سائن بتاتا ہے کہ اب بہار آنے والی ہے، آج دنیا کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع، اگر پھر بھی کوئی بندہ لاپرواہی کرے، اتنا انجیل ہونے کے بعد، اتنا کلام ہونے کے بعد، کیوں ایلڈر صاحب اس اتوار صحیح نہیں کیتا؟ یسوع کے نام میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا کرنے کی؟ کہ ہمیں زیادہ کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زیادہ ایفرٹ کرنی ہے ہمیں، اور تاکہ ہم انسان ہوتے ہوئے سردی اور گرمی کو پہچان جاتے ہیں۔ موسم کیا ہو گیا ہے؟ اب موسم چینج ہو گیا نا، فیل ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پر ہمیں یہ بات وہ فیل کرنی ہے کہ یسوع کیا آنے والا ہے، جلد آنے والا ہے، اور ہمیں کیا کرنی ہے؟ بولے کیا کرنی ہے ہمیں؟ اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ ہمیں خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور یسوع کی منادی بھی کرنی ہے، آمین۔ کیا کرنی ہے؟ یسوع کی کیا کرنی ہے؟ منادی کرنی ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام کو کرنا ہے۔ کلام سنانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت اچھا سرمن تیار کریں گے، آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میں آپ کو چند ٹولز دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم کلوزنگ سے 1 منٹ کے اندر ہم منادی کو کس طرح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اپنی دعاؤں میں اس بات کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا آپ ان قوموں کا نام لیں، اپنی دعائوں کو چینج کریں، اپنی دعاواں جڑیاں نے نا، اور یسوع آسمان دی بادشاہی دے نال جوڑو۔ کی کرو؟ بولے کس کے ساتھ جوڑے؟ ہماری دعائیں دنیا کی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، سوری ٹو سے، کیا ہے؟ چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دنیا کی، ٹھیک ہے؟ میں ایکچولی کئی دفعہ ایک جگہ پہ میں منادی کر رہا تھا اور میں نے مسا کی بات کی، ایک پادری صاحب میرے پاس آئے، پادری صاحب تسی پینٹیکاسٹل ہو؟ تو میں نے کہا جی خدا کا شکر میں پینٹیکاسٹل ہوں۔ اس نے بڑی بڑی مخالفت کی، پادری عمران جو ہے وہ پتہ نہیں کس مشن سے بلونگ کرتا ہے۔ میں کہا یار بھائی لگا رہا ہے، جو تیرا دل کرتا ہے کر، ساڈے کو اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، نفرتیں پھیلانے کا اور دعوتیں پھیلانے کا۔ اوکے، تو بھائی جب میں مسا کی بات کرتا ہوں تو مسا کا یہ مطلب نہیں کہ جب میں کہتا ہوں کتنا کو منگو گے، اور یار دسو ہر عبادت چ مانگ دے ہو، انہوں یوز بھی کرو۔ کی کرو؟ کی ہے؟ مسا سانو سون واسطے نہیں دیتا جاتا۔ میں بیسک مجھے کلام کی میں بات کرتا ہوں کہ خدا جب بھی کسی کو مسا دیتا تھا، میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں، اسے ذمہ داری دیتا تھا۔ کیا دیتا تھا؟ تے ویلے رہن والا مسا خدا کو کسی انسان واسطے نہ چاہیا ہے، کیڑا؟ اگر کسی نے ویلے رہن والا مسا خدا نہ جے دیندا، وہ ہمیشہ کم والا مسا دیندا ہے، ہاللیلویہ۔
ذمہ داری کا جس کو بھی دیکھیں بڑی بائبل دیکھ رہے ہیں نا، مسا کے ڈیفینیشن میں اس کے گریک اور سارے لفظ یہاں پر کھڑے کھڑے آپ کو پورا سرمن مسا کے اوپر دے سکتا ہوں، بائبل والا، انسان کی سوچ والا نہیں، بائبل کا سرمن آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلی بات اپنی دعاؤں میں اب قوموں اور امتوں کا نام لے کر دعا کرنا سٹارٹ کر دیں۔ کیا؟ قوموں اور اپنے اسلام آباد کے لیے دعا کریں، آپ لاکھوں کے لیے دعا کریں، اپنی دعائیہ لسٹ کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کہ خداوندہ ایسے لوگ پیدا کر جو ان لاکھوں کے اندر جائیں، ان کے دل نرم ہو تاکہ وہ خادموں کو اب قبول کرنا شروع کر دیں۔ ہیلیلویہ۔ ان میں سے ایسے لوگ اٹھا، اگر ہم نہیں جا سکتے ان میں سے اٹھاتے جن پر تیرا۔ اور یاد رکھیے گا دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انجیل نہیں سنائی گئی، یسوع خود انہوں نے ظاہر ہو گیا اور چینج ہو گیا۔ آمین۔ خداوند ظاہر ہو کر دنیا کو چینج۔ ہمارے خطے کے اندر ایک بڑا نام ابھی گیا مری کے اندر سے، اس کے بڑے آپ یوٹیوب پہ سرمن سنتے ہیں، وہ بندہ سر مری میں خداوند کلام کوئی پادری اس کے پاس نہیں گیا۔ پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک فیملی کو ملا، کوئی پادری ان کے پاس نہیں گیا اور نہ انہوں کو بپتسمہ دینے کے لیے تیار تھا۔ میں نے جناب کو کہا انہیں خود ہی ٹپ اپنے بچے کو بپتسمہ دے دیتا ہے۔ میں بس شخص سے ملا، میں اسلام آباد کے اندر کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے ملکوں سے چھوڑ کے یہاں پر بڑی ٹف لائف گزار رہے ہیں، پر یسوع کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اپنے ملکوں سے جان بچا کے بھاگے ہوئے ہیں، ایران سے اور مختلف جگہوں سے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ اسلام آباد کے اندر ہمارے بڑی لو لائف وہ گزار رہے ہیں، چجدے کپڑے انہوں کو نہیں، پر انہوں کو خوشخبری انجیل اور شادمانی ان کے اندر ہے۔ دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، ایسے خادموں کے لیے دعا کریں، اداروں کے لیے دعا کریں کہ خدا انجیل کے دروازے کھولے۔ آمین۔ اور غلط چیزیں نہ شیئر کریں۔ کیا نہ کریں؟ آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، اگر کسی خادم کا بھی اچھا میسیج ہے آپ خود اس کو نہ کھائیں، بلکہ اپنے ساتھ یہ شیئر کا جو بٹن ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا شروع کریں تاکہ آپ کے وسیلہ سے دوسروں تک کلام پہنچ سکے۔ آمین۔ ہیلیلویہ۔ یعنی آپ ٹولز استعمال کریں نا گھر بیٹھے۔ میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں تو میں پورے ویک میں جو منادی کا ٹائم ضروری نہیں ہوتا کہ منادی ہم ڈائس پہ کھڑے ہوں گے اور چیزیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے 500 لوگوں کی کنونشن کرنی ہے بڑا اچھا فنڈ چاہیے، لیکن میں 500 لوگوں تک ریچ کر سکتا ہوں اپنے موبائل کے ذریعے۔ کس کے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، ہم لوگوں تک کلام کے لنک بھیجتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ کدی زندگی چ کدی کسی پریشانی چ کھول کے دیکھے گا تو صحیح نہ کسی دن کلام نو۔ ہیلیلویہ۔ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ آمین۔ اس لیے ہم انسان ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ آئیے اس بات کو بھی سمجھیے کہ یسوع آنے والا ہے۔ ہیلیلویہ۔ آئیں اپنے قدم